آج 2025 کا لاسٹ سنڈے ہے، اگلا سنڈے جو ہے 2026 کا ہوگا۔ ہم خدا کے حضور شکر گزار ہیں اس کی ساری برکتوں کے لیے، ساری نعمتوں کے لیے، سارے وسائل کے لیے، ساری بخششوں کے لیے، سارے معجزوں کے لیے۔ اس نے ہمیں کئی ایک مقامات پر اس طور پر بچایا کہ ہمیں گمان بھی نہ تھا کہ ہم یہاں سے بچ سکتے ہیں، لیکن خدا نے اپنے کرم کی نظر سے ایسا کیا۔ جو وسائل آپ کے اور میرے پاس آئے وہ سب خدا کی طرف سے تھے۔ جن مصیبتوں سے ہم گزرے ان میں سے مضبوطی سے گزرنے کی قوت بھی اسی نے دی ہے۔ اس نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ ہم گرائے تو جاتے ہیں پر اکیلے چھوڑے، مصیبت اٹھاتے ہیں لیکن وہ مصیبت میں مستعد مددگار ہے۔ خواہ میرا گزر موت کے سایہ کی وادی سے ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا۔ کیوں نہ ڈروں گا؟ کیونکہ تو میرے، کیوں نہ ڈروں گا؟ کیونکہ تو میرے 2025 میں بھی ساتھ ہے، 2026 میں بھی ساتھ ہے، اس سے پہلے بھی ساتھ رہا ہے اور اس کے بعد بھی ساتھ رہے گا۔ ہماری دعائیں سنتا ہے، ہمیں جواب دیتا ہے، اور کہیں اگر ڈیلے بھی ہو تو وہ اپنے وقت کا انتظار کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید خدا ہماری دعا نہیں سن رہا، لیکن خدا اپنے وقت پر کرتا ہے۔ آمین۔ وقت سے پہلے وہ اپنے بچوں کو وہ چیزیں نہیں دیتا۔ ہم جب بھی دیکھیں خدا نے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، چلے ایک چیز آپ کو سکھا کے پھر ادھر آتا، جب بھی آپ دیکھیں خدا نے اپنے لوگوں سے کلام کیا، انبیاء سے کلام کیا، خادموں سے کلام کیا، ایمانداروں سے کلام کیا، جب بھی اس نے کلام کیا اس نے شروع بتایا اور اینڈ بتایا، لیکن درمیان والا راستہ نہیں بتایا۔ جب ابراہیم سے بات ہوئی درمیان کا راستہ نہیں بتایا، جب موسیٰ کو بلایا جا کے بنی اسرائیل کو چھڑا، یہ بتایا ہی نہیں کہ آگے کی ہونا ہے۔ جب ابراہیم کو بلایا کہ سب کچھ چھوڑ دے، وہاں جا جو میں تجھے دکھاتا ہوں، درمیانی سلسلہ نہیں بتایا۔ جب اسرائیل سے وعدہ کیا، بنی اسرائیل سے کہا میں تجھے ملک معاہدہ میں لے کر جاؤں گا، راستے کی مصیبتیں بتائی نہیں۔ جب خادموں کو بلایا، بھیجا، شاگردوں کو بھیجا، جاؤ میں نے تمہیں قوت دی، میں تمہارے، وہ دلیر ہو گیا ان کے بھائی جڑا نال رہ گیا، موزے کر رہے ہیں، کل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں تمہارے، اب تو ہمیں کوئی فکر نہیں۔ لیکن جو درمیان کی مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں تھی وہ نہیں بتائیں۔ سو آپ کو اس نے بلایا ہے اور وعدے کیے، اگر آپ کو وہ نہیں ملا، آپ ابھی راستہ میں ہیں۔ آپ کہاں پر ہیں؟ ابھی آپ وہ درمیانی سفر گزار رہے ہیں، اس میں مشکل بھی ہو سکتی ہے، پریشانی بھی ہو سکتی ہے، انتظار بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہے۔ سو دلیر رہیں، جو وعدے خدا نے کیے پورے کرے گا۔ آمین۔ آپ کو لے کر جو وعدے کیے، آپ کی خدمت کو لے کر جو وعدے کیے، آپ کی اولاد کو لے کر جو وعدے کیے، آپ کے بزنسز کو لے کر جو وعدے کیے، آپ چرچ کو لے کر جو وعدے کیے، آپ کی نوکری، آپ کی صحت، آپ کے جو بھی معاملات ہیں، جو اس نے وعدہ کیا ہے، خدا کا کلام کبھی بے تاثیر نہیں آتا۔ خدا کا کلام ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تاخیر ہے، وہ وقت پر کرتا ہے۔ صحیح وقت اسے پتا ہے، ہمیں وہ وقت پتا نہیں ہے۔ خدا اپنی مرضی سے اپنے منصوبوں کو اپنے وقت پر پورا کرتا ہے۔ آمین، آمین۔ اس لیے دلیر رہے اور صبر کا دامن تھامے رہے۔ خدا ضرور آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور جو رہ گئے ہیں وہ دراصل رہ نہیں گئے، صحیح وقت پر آپ کے سامنے آئیں گے۔ آمین۔ آپ سمجھ رہے ہیں 5 سال ہو گئے مجھے اس مقصد کے لیے دعا کرتے، میرے ساتھ والوں نے دعا کی، ان کا کام ہو گیا، گواہیاں آ رہی ہیں، ان کا وقت پورا ہوتا، جو وقت ان کے لیے مقرر تھا وہ ہو گیا۔ آپ کا وقت جب آئے گا آپ کے لیے بھی وہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے۔ آمین، آمین۔ بہت سارے کاموں کے لیے میں سالوں سے دعا کر رہا ہوں، سالوں سے روزے رکھ رہا ہوں، مسلسل دعا کرتے ہیں، مسلسل روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ 2-4 چیزیں جو ہیں وہیں کی وہیں ٹھہری ہوئی ہیں، اور باقی ان سے بڑے کام، ان سے چھوٹے کام
آگے پیچھے کے معاملات سارے ہو چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں خدا ہمیں بیدار رکھنے کے لیے بھی نہ کچھ نہ کچھ رکھ چھوڑتا ہے کہ دعا میں لگے رہیں, زور پکڑتے رہیں, اور یقین رکھیں کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کی دعائیں سنتا ہے. میں اس سے مایوس نہیں, مجھے پتا ہے وہ اپنے وقت پہ کرے. آمین آمین. میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ سمجھتے ہو کہ ساڈی دعا نہیں سنی جائے. نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر رہے ہیں. میں اپنی ذات کی بات کروں, کچھ چیزیں ہیں جو میں اور شمائلہ مل کر ہم نے خدا کے حضور رکھی ہیں. ان میں سے بھی کئی ایک چیزیں ہیں جو ابھی پینڈنگ میں, لیکن خدا سچا ہے, خدا برحق ہے, خداوند بھلا ہے, اس کی شفقت اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. آمین. اس لیے دلیر رہیں کہ وہ ایوی سال چلا گیا, پچھلے سال بھی ہم امید میں تھے, اس سال بھی ہم نے بڑے توقع رکھی, یہ بھی سال گزر گیا, کوئی بات نہیں. ناصر گیت گاتے ہیں, آج کل نہیں گا رہے, کم چلتے بھی نے تے کم اگے پر آمین. جنہیں انیاں سنیاں نے یہ بھی سنے گا جیڑی تواڈے دل چ پوری کرے گا. آمین آمین. دلیر رہا کریں, خوش رہا کریں, شادمان رہا کریں, ہنستے رہا کریں. جو جواب نہیں بھی ہے اس کے لیے بھی خوش رہیں, شکر گزار رہیں, کیونکہ شکر گزاری باعث معجزات بھی ہے. یہ سرمن یوٹیوب پہ پڑا ہے, آپ سن لیجئے گا, ٹھیک ہے. ماضی سے سیکھنا اور مستقبل میں جینا. ماضی سے سیکھنا اور مستقبل میں جینا. فلپیوں اس کا 3 باب 13ویں اور 14ویں 2 آیات کا مطالعہ کریں گے. بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں, میرے پیچھے بولیے, جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں. آمین. تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے. جو چیزیں پیچھے رہ گئیں انہیں بھول کر آگے کی طرف بڑھا چلا. آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ 2025 میں بہت ساری چیزیں آپ کو یاد آئیں گی. جو اچھا ہے, بھلا ہے, بہتر ہے, اس کے لیے شکر گزاری کریں. جو غلط ہوا, برا ہے, نکما ہے, اس سے سبق سیکھیں. بھولنے سے مراد یہ نہیں اسے اگنور کر دیں, ذہن میں ہی نہ رکھیں, نہیں, اس سے سیکھیں. جو چیزیں پیچھے رہ گئی انہیں بھول کر, یعنی میں ان کا غلام نہیں بنتا, میں انہیں اپنی ذات, اپنے ذہن, اپنے ایمان, اپنے کردار پر غالب نہیں آنے دیتا. انہیں بھول کر, انہیں ایک طرف رکھ کر, انہیں چھوڑ کر, ان سے جو لیسن لینا ہے وہ لے کر میں آگے کی طرف بڑھا چلا جاتا ہوں. جو 2025 میں آپ نے دیکھا ہے, سیکھا ہے, کیا ہے, اس میں 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو آپ سیکھے ہوں گے کچھ, یا آپ نے کچھ پایا ہوگا کہ میں اس کے لیے خدا کا شکر گزار. بہت سارے یہ چیزیں ہوئی ہیں. سال کا جو اختتام ہے ہمیشہ انسان اس میں رکتا ہے, ٹھہرتا ہے. پڑھا لکھا ہے, ان پڑھ ہے, خادم ہے, ایماندار ہے, دنیا دار ہے, کاروباری شخص ہے, نوکری پیشہ ہے, اسٹوڈنٹ ہے, بے روزگار ہے, کوئی بھی ہے, ہر شخص ہر سال کے اختتام پر رکتا ہے, ٹھہرتا ہے, غور کرتا ہے, سوچ بچار کرتا ہے, چاہے تھوڑی دیر کے لیے کرے. کتنا سنجیدہ ہے, کتنا نہیں ہے, یہ الگ بات ہے,
لیکن رکتا اور ٹھہرتا ضرور ہے. کچھ لمحے خوشی کے آتے ہیں، کچھ لمحے غم کے بھی ہیں، لیکن یہ زندگی کا حصہ ہے، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہی چلنا چاہیے. آج ہم 2025 کے آخری اتوار میں، تو یہ سوچنے کا وقت ہے کہ ہم کہاں تھے، کہاں ہیں، اور ہمیں کہاں جانا ہے. ہم کہاں تھے، کہاں ہیں، اور کہاں جانا ہے. ہم کیا تھے، ہم کیا ہیں، اور ہمیں کیا ہونا ہے. اگر یہ تین چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں ہوں گی، یہ تین سوال نہیں ہوں گے، تو شاید آپ اپنی زندگی میں وہ برکات کھو دیں جو دوسرے ان سوالات کو کرنے کے بعد حاصل کر لیتے ہیں. کہاں تھے سے مراد یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم نے پچھلے سال کیا کیا ہے، ہم نے پچھلے سال کیا پایا ہے، ہم نے پچھلے سال کیا کھویا ہے. ہمارا جو ارادہ تھا، جو منصوبہ تھا، جو ہم کرنا چاہتے تھے، ان میں سے کون سی چیزیں ہم کر پائے ہیں، کون سی چیزیں ہم کر نہیں پائے، اور ان کی کیا وجوہات ہے. سارا کچھ ابلیس سے نہیں پانا چاہیے، سارا کچھ خدا پہ بھی نہیں ڈالنا چاہیے. خدا نے ہمیں درخت دیے ہیں، درختوں سے الماریاں، کرسیاں، بیڈ ہم نے خود بنائے. خدا نے ہمیں درخت دیے، ان پہ پھل دیے، پھلوں سے ملک شیک بنانا ہم نے شروع کیا. خدا نے ہمیں سبزیاں دی ہیں، لیکن ان کو اچھی اچھی ڈشز میں بدلی کرنا ہمارا کام. خدا نے ہمیں پانی دیا ہے، اس سے اچھے اچھے جوسز اور ڈرنکس بنانا ہمارا کام. خدا نے ہمیں گوشت دی ہے، مچھلیاں دی ہیں، انہیں اچھی اچھی لذیذ ڈشز میں بدلی کرنا آپ کا کام ہے. سو خدا جو ہے وہ ہمیں سارا کچھ کر کے نہیں دیتا ہے، اور نہ ابلیس ہمیں سارے کاموں سے روکتا ہے. آپ اور میں جو ہیں مختلف چیزوں میں لگے ہوئے، یا تو ہم خدا پہ ڈال دیتے ہیں یا ابلیس پہ ڈال دیتے ہیں، اپنا حصہ ہم نکال دیتے ہیں، جبکہ سب سے بڑا حصہ ہمارا ہے. ہم جو فیصلہ کرتے ہیں، ہم جو ارادہ کرتے ہیں، ہم جس پر محنت کرتے ہیں، خدا اسے زور دینا شروع کرتا ہے. اور پھر ہم جب کہیں پر موقع دیتے ہیں ابلیس کو کہ تو آ جا، تو وہ آ کر ہمارے ذہنوں پر کام کر کے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اور ماضی میں اگر آپ نے ایسی غلطیاں کی ہیں تو اس قید سے باہر نکلیں، خود بھی کچھ کریں. آمین آمین. پہلا نقطہ، ماضی کو نظر انداز نہیں کرنا، پرکھنا ہے. ماضی کو نظر انداز نہیں کرنا، پرکھنا ضروری ہے. کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ ماضی کو بھلایا نہیں جانا چاہیے. کس طرح؟ جو بات میں نے پہلے کی کہ میں ان چیزوں کو بھول کر، یعنی ایک طرف کر کے، چھوڑ کر، انہیں اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتا، میں ان کا غلام نہیں بنتا. لیکن اگر اسے یاد نہیں رکھیں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ تو وہ جو بھلانا ہے، اس بھلانے سے مختلف ہے جو ہم کہتے ہیں وہ میں بھول گیا، یعنی وہ مجھے یاد نہیں رہا. ہم نے ماضی کو اس طرح نہیں بھولنا کہ ہمیں یاد نہ رہے، ہم نے یاد رکھنا ہے اس سینس میں کہ ہم نے کیا غلط کیا، کہاں غلط کیا، کس طرح ہم اسے بہتر کر سکتے ہیں. اور اسے بھولنا اس طرح ہے کہ اس میں جیتے نہیں رہنا، اس میں پھنسے نہیں رہنا،
اس کا غلام نہیں بننا. کیونکہ جب ہم ماضی کو چھوڑتے نہیں ہیں تو ماضی ہمیں ہمارے مستقبل میں داخل نہیں ہونے دیتا. لوط کی بیوی کو یاد رکھو. لوط کی بیوی کو جب نکالا گیا تو وہ مڑ کر پیچھے دیکھتی تھی اور کیا بن گئی؟ نمک کا. یعنی وہ اپنے ماضی کو نہیں چھوڑ پا رہی تھی. کیا لوط کو پتا نہیں تھا کہ میں کہاں سے نکلا ہوں؟ یقیناً پتا تھا. کیا لوط کا وہاں کچھ نہیں تھا؟ اس کا بھی گھر بار وہیں تھا. کیا لوط کے وہاں عزیز نہیں تھے؟ اس کے بھی تھے. کیا لوط کے وہاں دوست نہیں تھے؟ اس کے بھی تھے. لیکن وہ مڑ مڑ کر اسے گویا وہ اسے بھول گیا. کس سینس میں؟ کہ وہ اس کی غلامی سے باہر آ کر مستقبل پر فوکسڈ ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ آئندہ کیا کرنا ہے؟ لیکن لوط کی بیوی جو تھی وہ مڑ کے دیکھتی رہی. اور نمک کا آپ اور میں بہت سارے لوگ جب اپنے ماضی میں ہی زندہ رہتے ہیں, اس سے باہر نہیں نکلتے. یہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ ماضی میں زندہ رہتے ہیں. جو لوگ اپنے آپ کو آگ لگاتے ہیں, جو لوگ کیڑے مار دوائیاں پیتے ہیں, جو فرنیل اور کیا کیا دوائیاں جو خواتین اکثر پی لیتی ہیں, بندے لٹک جاتے ہیں, وہ بندوں کا کام. یہ لوگ ماضی سے باہر نہیں نکل رہے ہوتے. غلطی ان کی کیا؟ یہ ماضی میں جی رہے ہوتے ہیں اور ان کو اپنا روشن مستقبل نظر نہیں آ رہا ہوتا. جب آپ اپنے ماضی سے باہر نہ نکلیں اور اپنے روشن مستقبل کو نہ سمجھیں کہ وہ میرے پاس آ سکتا ہے, تو پھر آپ کا حال خراب ہو جاتا ہے. آپ کا جو حال ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, بگڑ جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح کا بیان ہے کہ جو کوئی حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائق. جو کوئی حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے, میرے لائق نہیں ہے. سو ماضی سے ہم نے سیکھنا ہے. اور ہم اپنے ماضی سے کیا سیکھتے ہیں؟ 2025 میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں پہلی چیز جو بیان کروں گا ہمیشہ یہی کرتا ہوں, خدا کی وفاداری. کہ خدا ہمیشہ وفادار, اور وہ 2025 میں بھی وفادار رہا. 2025 ہمیں ہماری غلطیاں بھی سکھاتا ہے. کیا غلط کیا, کہاں کس طرح غلط کیا, احساس دلاتا ہے. درست فیصلوں کے جو اچھے نتائج ہیں وہ بھی ہمارے سامنے لے کر آتا ہے. کہاں کہاں ہم نے درست فیصلہ کیے, اور جو غلط فیصلے ہیں, جو غلط راستے اختیار کیے ہیں, ان کے نقصانات بھی بتاتا ہے. تو یہی چیزیں سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں. خدا وفادار رہا ہے, میں نے کہاں غلطیاں کی, میرے صحیح فیصلوں سے میں نے کیا حاصل کیا, میرے غلط فیصلوں سے میں نے کیا نقصان کیا, غلط فیصلوں سے میں نے کیا نقصان کیا. سو ماضی کی غلطیوں سے, دوسرا نقطہ ہے, ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں. بہت سارے لوگ خود کو معاف نہیں کر پاتے جو آپ نے غلطی کی ہوتی. یہ میں نے غلط کیا ہے, یہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا, بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا, غلط کیا ہے, لیکن اس سے باہر نکلیں, اس سے باہر نکلیں. خود کو معاف کریں. کس کو؟ اس سے پہلے کہ آپ دوسروں کو معاف کریں, خود کو معاف کریں کہ یہ میں نے اپنے حق میں غلط کیا ہے, یہ میرا غلط فیصلہ تھا. معاف کریں. کیونکہ جو لوگ خود کو معاف نہیں کرتے وہ آگے بڑھنے سے ہمیشہ ڈرتے ہیں, ہمیشہ ڈرتے ہیں. تو معاف کریں اور آگے بڑھنے کی تیاری پکڑیں. کیونکہ بائبل میں لکھا اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور انہیں ترک کریں تو وہ ہمیں معاف کرتا.
تو جب وہ معاف کرتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سو اگر آپ سے کوئی بھی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کا گلٹ آپ کے اندر ہے، جس کی شیم آپ کے اندر ہے، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا، اور سالوں سے آپ اس شرمندگی کے احساس میں ہیں کہ یہ انتہائی غلط فیصلہ تھا، یہ انتہائی غلط کام تھا، یہ انتہائی غلط چیز تھی، اب میں اسے سمجھ گیا ہوں، مجھے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اسے توبہ کریں، اپنے آپ کو معاف کریں، خدا سے معافی مانگیں اور اسے چھوڑ کر آگے کی طرف فوکسڈ ہوں۔ تیسری بات، کامیاب ماضی پر نہیں، خدا پر بھروسہ کریں۔ سمجھے؟ کس پر؟ اور اس سے پہلے کیا کہا ہے؟ نہیں، ہاں، کس پر؟ کامیاب ماضی پر نہیں، خدا پر بھروسہ کریں۔ آمین۔ بہت سارے لوگوں کا 1 سال کامیاب ہو جائے وہ خدا ہی بھول جاتے ہیں، چند باتوں میں کامیابی آ جائے خدا کو ایک سائڈ پہ کر دیتے، نہ انسان کو کچھ سمجھتے ہیں نہ خدا کو کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ جو ماضی کی کامیابی ہے نا، یہ بھی کئی بار ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہے۔ بعض لوگوں کو تو گناہ خدا سے دور کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی کامیابی، ترقی، برکت، خوشحالی، نعمتیں، روپیہ پیسہ، عزت، دولت، شہرت، یہ بھی خدا سے دور کر دیتے ہیں، چونکہ وہ سمجھ نہیں پاتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری عقل سے ہے، میری دانائی سے ہے۔ تو کامیاب ماضی پر نہیں، کس پر بھروسہ کریں؟ چونکہ کبھی کبھی مسئلہ گناہ نہیں ہوتا، مسئلہ ہماری کامیابیاں ہوتی ہیں۔ کئی باری بندہ کامیاب ہو جائے وہ بندے نو بندہ نہیں سمجھتا، کامیاب ہو جائے میں مصروف ہی بہت ہوں، میرے پاس خدا کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، ادھر کاروبار پھیل گیا، ادھر نوکری ہو گئی ہے، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، یہ بھی اچیو کر لیا۔ جب ہم بہت کامیاب ہو جاتے ہیں بعض اوقات پھر ہم اپنی کامیابیوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور خدا کو ایک طرف کرتے ہیں۔ سو کامیاب ماضی پر نہیں، خدا پر بھروسہ کریں۔ آمین، آمین۔ خدا کبھی ہمیں یہ نہیں کہتا جو کر دیا نا یہ کافی ہے، خدا ہمیشہ آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے۔ انسان کہتا ہے کافی ہے، میں خوش ہوں، میں I'm satisfied، یا دنیا آپ کو آ کر کہے گی ونڈرفل جاب، خدا آپ کو یہ ضرور کہے گا شاباش، لیکن خدا کہے گا اس سے بھی آگے بڑھ اور ترقی کر اور کامیاب ہو جا، کیونکہ آسمان کے ستارے اور زمین کے ذرے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ برکت ایمانداروں کے لیے آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کی مانند ہے، تو نان سٹاپ ہے، چلتی رہنی چاہیے، بڑھتی رہنی چاہیے۔ آمین۔ چوتھی بات، ایمان، امید اور فرما برداری کے ساتھ مستقبل میں جینا سیکھے۔ ایمان، امید اور فرما برداری۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ مستقبل جو ہے نا وہ بڑا غیر یقینی ہے، مستقبل غیر یقینی ہے۔ کسی حد تک درست بھی ہے کہ مستقبل غیر یقینی ہے، لیکن ہمارا خدا غیر متغیر بھی ہے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ لا تبدیل بھی ہے، ہمارا خدا جو ہے وہ قادر مطلق بھی ہے۔ آمین۔ اگر آپ اور آپ کا مستقبل خدا کے ہاتھوں میں ہوں گے تو محفوظ ہوں گے۔ تو ایمان کا دامن کبھی نہ چھوڑے، پلاننگ اپنی جگہ درست ہے، نئے سال کی جو لسٹیں آپ بناتے ہیں وہ بھی درست ہے، نئے سال کے ارادے منصوبے جو بناتے ہیں وہ بھی درست ہے، لیکن صرف اسٹریٹجی، صرف پلاننگ، صرف ارادہ کافی نہیں ہے۔ ایمان، امید اور خدا کی وفاداری، تابع داری بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نئے سال میں برکت پانا چاہتے ہیں تو پچھلے سال کے لیے شکر گزاری کریں اور پھر ایمان، امید اور خدا کی تابع داری کے ساتھ نئے سال میں داخل ہوں۔ استثناء کی کتاب اس کے 31ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند تیرے آگے آگے چلے گا۔
کیسے چلے گا؟ خداوند تیرے کہاں خداوند تیرے آگے آگے چلے گا. اس سے پہلے کہ تو 26 میں داخل ہو وہ پہلے وہاں پر ہوگا. جہاں تو قدم رکھے گا تجھ سے پہلے اس کا قدم ہوگا. جس طرف تو جائے گا تجھ سے پہلے وہ ہوگا. سو آپ جاب پر جائیں, بزنس میں جائیں, منسٹری میں جائیں, جہاں کہیں آپ ہوں گے خداوند تیرے آگے آگے چلے گا. اور جب تیرے آگے آگے چلے گا تو تیرے سامنے جو کچھ آئے گا پہلے خدا اس کا سامنا کرے گا. کوئی تجھ تک آنا چاہے گا تو تجھ تک پہنچنے سے پہلے خدا تیرے آگے کھڑا ہوگا. اس لیے گھبرائیں نہیں, ایمان, امید اور فرما برداری کا ساتھ نہ چھوڑے, پھر خدا تیرے آگے آگے چلے گا. کس کے آگے چلتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے. کس کے آگے چلتا ہے؟ جو اس سے امید رکھتا ہے. کس کے آگے چلتا ہے؟ جو اس کا وفادار ہے. اور جس کے آگے وہ چلتا ہے اس کے خیال ہمارے لیے بہتری کے خیال ہے, بھلائی کے خیال. وہ ہمارے خیالوں سے بھی واقف ہے. وہ کہتا ہے تمہارے خیال اور میرے خیال آسمان زمین کا فرق ہے. میرے خیال تمہارے لیے بھلائی کے ہیں, ترقی کے ہیں, کامیابی کے ہیں, سرفرازی کے ہیں. اس لیے اس پر ایمان رکھیں. جب اس کے خیال بہتری کے ہیں تو اس سے امید رکھیں. دنیا سے کیوں رکھتے ہیں؟ دنیا سے امید نہیں, خدا سے امید رکھیں. آمین آمین. یسائی کی کتاب 43ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے, دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا, اب وہ ظہور میں آئے گا, کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. آمین. یسایا 43:19. میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں. آمین. آپ کی زندگی, آپ کے حالات آپ کو بیابان یا صحرا کی مانند لگتے ہوں گے, لیکن وہ بیابان میں بھی راہ بنا دیتا. بیابان میں کوئی راستہ نہیں ہوتا. بیابان میں صرف جہاں دیکھیں گے آپ کو میدان ہی میدان نظر آئے گا. صحرا میں پانی کی قلت ہوتی ہے, آپ کی حالت اتنی ناگزیر ہوگی, ناقابل ذکر, ناقابل بیان, ناقابل برداشت, اتنی غیر ہو گئی ہے کہ بیابان کی مانند اور صحرا کی مانند ہے, جہاں نہ کھانے کو ہے, نہ پینے کو ہے, نہ پہننے کو ہے, نہ کوئی خوشی, نہ شادمانی, نہ زندگی کی کوئی رونق رمق, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک نیا کام کروں گا. سو میری دعا ہے کہ خدا آپ کے بیابانی زندگی میں ایک راہ تیار کرے اور آپ کی زندگی کے صحراؤں میں برکتوں کی ندیاں جاری کر دیں, چونکہ وہ قادر مطلق ہے. آمین آمین. آپ کے پاس ایک جاب نہیں ہے, آپ کو 3 آفرز آئیں. یہ ہے نا ندیاں جاری کرنا, بیابان میں راہ بنانا. جب کچھ سمجھ نہ آتی ہو تو آل آف سڈن آپ کے لیے سارے راستے کھلنے شروع ہو جائیں, تو وہ آپ کے لیے بھی ایسا کرے گا. آمین. سو اپنے دل میں یہ 3 سوال پوچھیں. کون سی غلطیاں کی اور ان سے کیا سبق سیکھا؟ کون سی عادتیں ہیں جنہیں مجھے چھوڑنا ہے؟ جو دوست ٹھیک نہیں ہے انہیں چھوڑ دے, جو محفل ٹھیک نہیں ہے انہیں چھوڑ دے, جو عادات ٹھیک نہیں ہے انہیں, بولنے کی ہیں, رویوں کی ہیں, کھانے پینے کی ہیں, جو بھی ہے انہیں چھوڑ دیں, چونکہ خدا آپ کو چاہتا ہے آپ نیا مخلوق ہو جائے. آمین. نئے سال میں صرف سال نیا نہیں ہونا چاہیے, کیلنڈر نیا نہیں ہونا چاہیے, دل بھی نیا ہونا چاہیے, انسان بھی نیا ہونا چاہیے, فیصلے بھی نئے ہونے چاہیے, زندگی بھی نئی ہونی چاہیے. اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا, پرانی چیزیں دیکھو سب کیا ہو گئی. آمین آمین. سو نئے سال میں نئے طریقے سے داخل ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے.